الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على یہ مبارک مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کے معنی ہوتے ہیں، یہ شعب سے مشتق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں شاخ در شاخ کرنا۔ تو چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت شاخ در شاخ خیر کثیر اس میں تقسیم ہوتا ہے، بہت ساری بھلائیاں اس مبارک مہینے میں تقسیم کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک مہینے کی 13 تاریخ کو سرکار کے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1/3 امت کو یعنی تہائی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ دوسری رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2/3 امت کو بخش دیا۔ اور جب 15ویں شعبان آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کو بخش دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیکن کچھ لوگ اس رات میں نہیں بخشے گئے، یعنی اللہ نے ساری امت کو بخش دیا لیکن اس رات میں کچھ لوگ نہیں بخشے گئے۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ اس رات میں نہیں بخشے گئے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں سود کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے، سودی کاروبار میں حصہ لینے والے، سودی دستاویز لکھنے والے اس رات میں نہیں بخشے جاتے۔ جادوگر، سحر کرنے والے اور جادو کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے، جادو اور ٹونے کے ذریعے لوگوں سے سوالات کرنے والے، ایسے لوگ بھی اس رات میں نہیں بخشے جاتے ہیں۔ اور مشرک، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کچھ تو عام ہے جو مشرک اور کافر سب کو ہوتی ہے، لیکن اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہوتا ہے۔ اب شرک کی ایک تو شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا جائے، اور دوسرا شرک یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال میں ریا کرنے لگے، اپنے اعمال میں آدمی دکھاوا کرنے لگے۔ ایسے لوگ بھی اس رات میں نہیں بخشے جاتے ہیں جو اپنے اعمال میں دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے عاشق سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، اور الترغیب و الترہیب میں بھی یہ عبارت موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے تب تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر اسے عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے اور اسے ایک بار ظاہر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عام ظاہر کرنے والی نیکیوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر ایک بار اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا یا اپنے عمل کو ظاہر کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری اعمال کرنے والوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اگر اس کی نیت محمود ہے، اگر وہ اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ تاکہ لوگ ہماری نقل کریں، ہمیں دیکھ کر کے ایسا کام کریں، ہمیں دیکھ کر کے ایسی حرکتوں کو ہمارے اعمال کو اپنا لیں، اگر اس کی نیت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک اعلانیہ جو کام کیا جاتا ہے، اعلانیہ کام کرنے والے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر پھر اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے تو پروردگار عالم جل جلالہ والہ اس کے اعمال ہی مٹا دیتا ہے،
یعنی اس عمل کا کوئی اجر نہیں ملتا ہے، اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کا ثواب ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ہم آپ خود اپنی سب و روز رات اور دن میں جو اعمال کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر اگر نیت محمود ہے، اگر ہماری نیت اگر اچھی ہے تو پاک پروردگار اس پر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر نیت دکھاوے کی ہے تو یقیناً اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک کا مطلب جو لوگ ہمارے شرک کا مطلب یہی نہیں ہوا کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی مشرک ہے، کہ جو اپنے اعمال میں دکھاوا کرتا ہے، جو اپنے اعمال میں، جو اپنے نیک کاموں میں دکھاوا کرتا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ میں نیک آدمی ہوں۔ تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ ہم کو جان لیں کہ ہم نیک آدمی ہیں تو وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی اس رات میں نہیں بخشا جاتا ہے۔ کتنی عبادتیں کر رہا ہو، کتنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کتنے ذکر و اذکار کر رہا ہو، اگر ان ذکر و اذکار کرنے میں اس کی یہ نیت شامل ہے، دکھاوا شامل ہے، تو یقیناً وہ بھی اس رات میں نہیں بخشے جاتے ہیں۔ اور ماں باپ کے نافرمان جو لوگ اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا جہاں حکم فرمایا ہے، جہاں اطاعت خداوندی کا حکم ہے، وہی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جیسے اللہ کی اطاعت بندگی عبادت ہے، ویسے ماں باپ کی خدمت بھی بندگی اور عبادت ہے۔ تو وہ لوگ بھی اس رات میں نہیں بخشے جاتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے ناراض رہتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اور سود کھانے والے جو لوگ ان راتوں میں بخشے نہیں جاتے ہیں، ہم اور آپ خود اپنا موازنہ کریں کہ ہمارے اعمال میں آج کل عموماً لوگ حاضرات کرتے ہیں، اور حاضرات کے ذریعے جیسے کسی کو حاضری آ رہی ہے وہاں جا کے سوال کرتے ہیں، سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ صحیح ہوگا، یا ہمارے بیمار ہے تو ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے سوالات لوگ مریض وغیرہ کے متعلق کرتے ہیں۔ اس طرح سے سوال کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی حنیفہ میں فرماتے ہیں کہ اس سے سوال کرنا حرام ہے، چونکہ وہ اجنہ ہوتے ہیں، جو حاضری ہوتی ہے وہ جن اور شیطان کی ہوتی ہے، تو اول تو ان سے سوال کرنا حرام ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا فلاں بابا کس کے آتے ہیں، فلاں بابا فلاں جگہ کے آتے ہیں، ان پر فلاں پیر صاحب آتے ہیں، وہ پیر صاحب نہیں ہوتے، وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ روحیں ایک دوسرے کے سمے حضور نہیں کرتی، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ۔ تو یہ کسی بزرگ کا نام لے کر کے شیاطین اللہ والوں کو بدنام کرتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب کی سواری آتی ہے، کوئی کہتا ہے مدار صاحب کی سواری آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ داتار صاحب کی سواری آتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا عقیدہ رکھنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح سے جیسے داتار کی سواری آ رہی معاذ اللہ، ایسا ہوتا نہیں، وہ جنات کی ساتھی ہوتی ہے۔ اگر کسی پر سواری آ رہی ہے اور آپ چلے گئے سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے پریشان ہیں، تو اگر آپ چلے گئے تو یاد رکھیے کہ آپ ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بتا رہا ہے یہ صحیح بتا رہا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تب تو حضرت فرماتے ہیں کہ کفر ہے۔ اول ان سے سوال کرنا حرام، اور ان کے بتائے ہوئے جواب پر یقین رکھنا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صدقے میں اس رات کے آنے سے پہلے ہم کو ان افعال قبیحہ سے بچنے کی مولا تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب رہ گیا اس اعمال کے متعلق اس مبارک رات میں بہت سارے اولاد و غائب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ پمفلیٹ چھاپ لیتے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھو گے جنت مل جائے گی، اتنی رکعت پڑھو گے اتنے درجات مل جائیں گے۔ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے فرمایا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر آدمی 5 چیزیں فرض ہیں، 5 میں سے اگر 4 کا پابند ہے اور 1 کا پابند نہیں، اگر 5 چیزیں فرض ہیں اسلام میں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اگر یہ 5 فرائض ہیں، 5 میں سے اگر 5 کے 5 اگر ادا کرتا ہے اس کے وقت پر، اس لیے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو نماز فرض ہو جاتی ہے، اور نماز سے زیادہ کوئی اہم عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ نماز میں آدمی جب ہوتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، تو نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نماز کے ضیاع کرتا ہے، نماز ضائع کر کے چاہتا ہے کہ کوئی میں نیک کام کر لوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نماز تو نہیں پڑھتے لیکن نماز سے بڑھ کر ہم کام کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو روزی کے لیے نکلو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم روزی کما کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو نماز سے روزی کھلانا بھی فرض ہے ہمارا۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، حتیٰ جہاں تک آپ کی وسعت ہے اپنے وسعت کے مطابق ان کی خدمت کریں، یہ ضروری ہے، لیکن نماز سے اہم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کے بعد کوئی بھی عمل اسے جنت نہیں دلائے گا۔ نماز اگر چھوڑ دیتا ہے، نماز کو لاپرواہ سمجھتا ہے، تو اگر اس کے پاس یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ پر جب اس پر صاحب نصاب ہو گیا، زکوٰۃ اس پر لازم ہو گئی، روزہ رمضان کا مہینہ آیا تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا، اور جب صاحب استطاعت ہو گیا، چاہے اس کے پاس مکان ہو چاہے نہیں ہو، چاہے بال بچوں کی شادی کیا ہو چاہے نہیں کیا ہو، حج اس پر فرض ہے۔ اب اگر جس کو اتنی استطاعت ہے کہ مکہ شریف جائے اور چلا آئے، اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے فرائض کو، تو یاد رکھیے اس رات میں نفلی عبادت کرنے سے بھی وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ تو اس رات میں جو لوگ نماز کی قضا کرتے ہیں، دیکھیے مسجد میں الحمدللہ کلر وغیرہ کا کام ہو رہا ہے، یہ دیکھیے اندر کا حصہ ہو چکا ہے، کشکول میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور اگر کوئی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کام کرانا چاہتے ہیں اشتراک کے طور پر اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے اساتذہ کے ایصال ثواب کے لیے، اگر آپ اپنی طرف سے کچھ اس طرح کام کرانا چاہتے ہیں، مسجد میں دیکھیے کھڑکی وغیرہ کے صفائی کا مسئلہ ہے، تو اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی ایک مزدور کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے آپ کمیٹی سے مل کر کے اور اپنی طرف سے بھی آپ کام کرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک انسان کے فرائض باقی ہوتے ہیں نوافل قبول نہیں کیے جاتے ہیں، تو ان دنوں میں جب شب برات کی رات آئے تو نفلی عبادت کرنے کے بجائے آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ اگر آپ قضا نمازیں جو آپ کی باقی رہ گئی ہیں، چاہے نوکری کی وجہ سے باقی رہ گئی، چاہے مصروفیات کی وجہ سے باقی رہ گئی ہے، تو آپ ان راتوں میں اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت نے قضا نمازوں کی ادائیگی کا آسان طریقہ اس میں تخفیف فرمائی اعلیٰ حضرت نے کہ اگر آپ چاہیں تو جیسے فجر میں 2 رکعت پڑھنی ہے، ظہر میں 4 رکعت پڑھنی ہے، عصر میں 4 رکعت پڑھنی ہے، مغرب میں 3 رکعت پڑھنی ہے، اور عشاء میں 7 رکعت پڑھنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ اور چھوٹی سی سورت پڑھ کے رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ 1 مرتبہ سجدے میں پڑھیں۔ التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا پوری، بلکہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ آسانی سے آپ چاہیں تو اپنی قضا نمازیں ابھی سے شروع کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ بالغ ہوئے نہیں، آپ نے 20 سال کے آپ ہو گئے فرض کیجئے، اور 15 سال کے آپ بالغ ہوئے تو 5 سال کی نماز باقی ہے، تو اس کا کوئی اس طرح ضروری نہیں کہ اس کا آپ ٹائم نکالیں، بلکہ جب آپ فجر میں آتے ہیں تو 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض پڑھنی ہے، تو 2 رکعت سنت پڑھنے سے پہلے 2 رکعت اپنی قضا پڑھ لیجیے، اور ظہر میں 4 رکعت سنت آپ پڑھتے ہیں، 4 رکعت سنت پڑھ لیجیے، 4 رکعت فرض پڑھ لیجیے، پھر 2 رکعت سنت پڑھ لیجیے، اور 2 رکعت نفل چھوڑ کر کے 2 رکعت اور ملا کر کے 4 رکعت فرض اپنی قضائے عمری پڑھ لیجیے۔ اصل میں 4 رکعت سنت چھوڑ دیجیے، اس کی جگہ پہ اپنی قضائے عمری پڑھ لیجیے۔ یہ مغرب میں اسی طرح سے آپ 3 رکعت نماز امام صاحب کے پاس ساتھ پڑھ کر کے، اور 2 رکعت نماز سنت پڑھ کر کے، اور پھر 2 رکعت میں 1 رکعت اور ملانی ہے۔ روزانہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں 7 رکعت، 1 رکعت اور ملانی ہے، آپ کی مغرب کی قضا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عشاء میں 4 رکعت قبلیہ جو سنت کی اس کو چھوڑ کر کے اپنے آتے ہی قضاء عمری پڑھ لیجیے۔ پھر آپ 3 رکعت وتر پڑھیں گے، اور جب 3 رکعت وتر پڑھیں گے تو یہ جو اس میں عشاء کے بعد 2 نفل ہے، ان 4 نفلوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی جگہ پہ اپنی قضاء عمری پڑھ لیں۔ اور وتر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے تو 3 رکعت نماز آپ پڑھیں گے، تو جب تیسری رکعت میں کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، عموماً پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ کانوں تک ہاتھ لے جا کر کے ناک کے نیچے بانٹ لیتے ہیں، اب اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔
تو جب مسجد میں آپ قضاء عمری پڑھیں تو کانوں تک ہاتھ نہیں لے جانا ہے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کے اور اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ کر لیں اور اس کے بعد رکوع کر کے اپنی نماز پوری کر لیں۔ تو اس مبارک رات میں جہاں بہت سارے نوافل اذکار ہیں، درود شریف پڑھنا، کلمہ شریف پڑھنا، یہ سب عبادت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نوافل ہی میں پوری رات گزار دیں، بلکہ ان راتوں میں آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، اور وہ لوگ بھی اس رات میں نہیں بخشے جاتے ہیں جو بلا وجہ شرعی کسی رشتہ داری کو کاٹ دینے والے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صدقے میں اس رات کو آنے سے پہلے مولا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ حسن عطا فرمائے اور ہمیں ریا اور دکھاوے سے پاک پروردگار عالم ہمیں بچائے۔ دیکھیے اب جو لوگ سنتیں نہیں پڑھی اپنی سنت پڑھ لیجیے۔ یہ اپنے قالین والے ہوتے تھے تو ہم ہمیشہ جو ہے قالین ان سے دھلوا دیا کرتے تھے، لیکن اس سال وہ سارے قالین والے چلے گئے ہیں، تو اس لیے کچھ نوجوان اپنا اپنا نام مجید بھائی کو بتا دیں اور